معجزات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ پریشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور والدہ کا ذکر کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی ہیں۔ ساتھ دعا کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اہدی ام ابی ہریرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر دوڑ لگا دی گھر کی طرف کہ میں دیکھتا ہوں کہ گھر میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہنچتی ہے۔ چھوٹا سا مدینہ ایک شہر تھا، چھوٹا سا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ نے کتنا جلد قبول فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں گھر پہنچ کے دستک دی تو ماں کے غسل کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے کہا رک جا، غسل کر کے نکلی، دروازہ کھولا تو اس نے کہا بیٹے مجھے نبی کا کلمہ پڑھا دے۔ کہ میرے پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہنچ گئی۔ دلوں کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ نے دل پلٹ دیا۔ ایک صحابی تھے مسلمان ہوئے تو دل کتنا پلٹا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایمان لانے سے پہلے، لمبا واقعہ ہے، ہر چیز کا الگ الگ اس نے نام لیا۔ اس نے کہا آپ کا شہر، آپ کی ذات، آپ کا علاقہ سب سے زیادہ ہمیں برا لگتا تھا، سب سے زیادہ ہمیں مبغوض تھا، اور اب کلمہ پڑھنے کے بعد تمام چیزوں سے زیادہ آپ کی ذات اور آپ کا شہر ہمیں پسند ہے۔ ایک لمحے میں دل کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کون ہے کہ جو چادر بچھائے اور میں کچھ پڑھوں، پھر وہ اپنے سینے سے لگائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر بچھائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھ کے دم کیا، انہوں نے اٹھا کے سینے سے لگائی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ کبھی بھولا نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 7 ہجری میں ایمان لائے، 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے تھے۔ اس کی 2 وجہ انہوں نے بیان فرمائی۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ میں کاروبار نہیں کرتا تھا، نہ کھیتی باڑی کرتا تھا، نہ مزدوری کرتا تھا، میں دن رات مسجد نبوی میں رہتا تھا، صرف دین کی تعلیم حاصل کرتا تھا، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ احادیث میں بیان کر رہا ہوں، ہر بات پر میرے پاس حدیث موجود ہے۔ اور دوسری وجہ بیان کی کہ میرا حافظہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، میں نے وہ سینے سے چادر لگائی، اس سے اللہ نے میرا دماغ، میرا سینہ کشادہ کر دیا، جو بات سنتا ہوں زندگی میں دوبارہ بھولتا نہیں۔ بعد میں صحابہ کے بعد کے دور کے واقعات موجود ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے محدثین نے امتحان لیے۔ ایک مرتبہ احادیث سنی، سال بعد دوبارہ مطالبہ کیا کہ ہمیں احادیث سناؤ۔ اب سال بعد کس کو یاد رہتا ہے فلان دن میں نے کیا حدیثیں سنائیں؟ ابو ہریرہ نے سال پہلے جو احادیث سنائی تھی، سال بعد بعین ہی ترتیب سے وہی ساری احادیث سنائی۔ اور ایک مرتبہ خود لوگوں سے پوچھا کل امام صاحب نے کون سی صورت پڑھی، کل کون سی صورت پڑھی؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ، جس طرح ہمارا حال ہوتا ہے۔ میں تو کئی مرتبہ امام کو پوچھتا ہوں کہ یار کل فجر میں کیا پڑھا تھا، وہ امام کو خود پتہ نہیں ہوتا۔ نمازیوں کو تو چھوڑو، نمازی بیچارے تو اکثر حافظ نہیں ہیں۔ یہ ہمارے ذہنوں کا حال ہوتا ہے کہ ہم نے کل نماز میں کون سی صورتیں پڑھی تھیں، اکثر امام بھی بھول جاتے ہیں بیچارے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو فرمایا 1 مہینے پوری کی میں نمازوں کا بتا سکتا ہوں کہ امام نے کون کون سی صورتیں پڑھی ہیں۔ ایسا حافظہ اللہ نے دیا تھا۔
اور انہی کا ایک معجزہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے کہ انہوں نے کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں، یا رسول اللہ برکت کی دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں میں برکت کی دعا کی اور فرمایا اس کو اپنے توشہ دان میں ڈال دے۔ تھیلا ہوتا تھا کپڑے کا یا چمڑے کا جو کندھے کے ساتھ لٹکا کے صحابہ گھومتے پھرتے تھے، بیچ میں سامان رکھتے تھے، تو فرمایا اس میں یہ ڈال دے اور تھیلے کو بالکل خالی نہ کرنا کہ ایسے الٹ کر تو جاڑے، اس کو جاڑنا نہیں ہے، بس بیچ میں سے نکال کے کھاتا جا، کھلاتا جا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک تقریباً یہ 25 سے 30 سال کا عرصہ بنتا ہے، اس تھیلے سے میں کھاتا بھی رہا، کھلاتا بھی رہا، کھجوریں کبھی ختم نہیں ہوئی۔ چند کھجوریں تھی، چند دانے تھے جو تھیلے میں ڈالے، لیکن اس کے بعد نکالتا رہا، کھاتا رہا، کھلاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھیلے کو پلٹنا نہیں بس۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، مدینہ میں افراتفری مچی ہوئی تھی، تو ان کی وہ تھیلی گم ہو گئی، کندھے سے کہیں گری، پریشانی کی حالت میں گم ہو گئی۔ تو کہا کرتے تھے لوگوں تمہارے لیے ایک غم ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا، میرے لیے 2 غم ہیں، ایک عثمان کی شہادت کا اور ایک اپنے توشے کے گم ہونے کا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے لیے تھے۔ اور اسی طرح مختلف واقعات موجود ہیں احادیث میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں پانی میں رکھیں۔ کئی احادیث میں واقعہ موجود ہے کہ صحابہ نے پانی کی کمی کی شکایت کی، سفر میں تھے، پانی ختم ہو گیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی پانی ختم ہو گیا۔ بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وضو کا بچا ہوا پانی کنویں میں ڈالا۔ بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور کنویں میں ڈالی اور کنواں بھر گیا۔ 1500 صحابہ نے استعمال کیا، ان کے جانوروں نے استعمال کیا، جتنا عرصہ وہاں رہے ہیں وہ کنواں بھرا ہوا ہی تھا۔ اور بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ جب صحابہ نے شکایت کی پانی نہیں ہے، وضو کس سے کریں، پیئیں کیا؟ تو فرمایا پیالے میں پانی لے کر آؤ۔ کہیں سے بچا ہوا تھوڑا سا پانی ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اس میں رکھا، 5 انگلیاں اس میں رکھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں چشموں کی طرح 5 انگلیوں سے پانی پھوٹ پڑا، سارے برتن صحابہ نے بھرے، سب نے پیا اور سارے برتن بھرے، جانوروں کو پلایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب ضرورتیں مکمل ہو گئیں، صحابہ نے فرمایا ہاں، تو پھر اپنا دست مبارک اٹھایا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔